أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال له تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. صلاۃ و سلام ہوں سید الانبیاء امام السبل امام الہدیٰ خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. انتہائی محترم مکرم معزز دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم سب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بارہا سنا ہے کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. شطر حصے کو کہتے ہیں، خاص سے بڑے حصے کو شطر کہتے ہیں. نصف کے معنی میں بھی یہ مستعمل ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اب اس سے مراد ظاہری باطنی سبھی صفائیاں ہیں. اسلام کو بارہا آپ علماء کی مجلس میں یہ جملہ سنتے ہوں گے کہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام دین فطرت ہے. فطرت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا وہ مزاج جو خرابی سے پاک ہو. انسان کا وہ مزاج جو خرابی سے پاک ہو. وہ مزاج جس چیز کو تسلیم نہیں کرتا، اسلام بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا. اگر مزاج میں خرابی ہو، ماحول کی وجہ سے مزاج میں خرابی آتی ہے، اس لیے اسلام زیادہ ماحول پہ زور دیتا ہے. گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، ہماری مارکیٹ کا ماحول کیسا ہونا چاہیے. اب یہ سب کو معلوم ہے کہ ایک جگہ گارے کا یا غلاظت کا ڈھیر ہو یا گندے پانی کا کوئی جوہڑ ہو تو انسان جب اس میں کوئی چیز پھینکے گا تو وہ چھینٹے انسان کے جسم پہ آئیں گے اور انسان کا لباس گندا ہوگا. اسی طرح بعض لوگ دیکھنے کو وہ انسان معلوم ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ بوسیدہ اور ایک پراگندہ خیالات کا وہ خمید جوہر ہوتے ہیں. آپ ان سے آغاز کلام کیجئے تو آپ کو یوں ہی سامنا کرنا پڑے گا کہ گویا کسی غلاظت سے آپ کا واسطہ پڑ گیا ہے. جوہر کے اندر آپ نے کوئی روڑا پھینکا، کوئی آپ نے اینٹ پھینکی، کوئی پتھر کنکر پھینکا، اس سے آپ کا ظاہر گندا ہوا، کپڑا لباس گندا ہوا. اگر کسی غلیظ آدمی سے راستے میں کوئی واہ پڑ گیا تو اس سے کردار گندا ہوا. اسلام نے جہاں اپنے لباس کو غلاظت سے بچانے پہ درس دیا ہے، وہاں فرمایا کہ کسی ایسے آدمی سے تمہارا سامنا ہو جاتا ہے تو تم نے اس سے بحث نہیں کرنی،
وہ تمہیں جھوٹا کہتا ہے تو تم نے اسے سچا ہونے کی دلیلیں نہیں دینی. خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. جس طرح آپ جوہر کو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ تجھے نہیں معلوم کہ میں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تجھے نہیں معلوم میں نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، تجھے نہیں معلوم میں نے فلاں برانڈ کا جوتا پہنا ہوا، جس طرح ہم کسی جوہر کو یہ نہیں سمجھا سکتے، کسی پرانے مغلظات کی باقیات کے اس چھپڑ کو ہم نہیں سمجھا سکتے جس نے چھینٹے ڈال کے ہمارے جسم کو غلیظ کیا، اسی طرح ہم کسی ایسے کردار کے حامی شخص کو بھی نہیں سمجھا سکتے کہ تو کس سے بات کر رہا ہے. اس لیے شریعت نے یہ کہا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. جب ایسے شخص سے تمہارا سامنا پڑ جائے تو تم بحث و تمہیز میں پڑے بغیر، بحث و تمہیز میں الجھے بغیر تم اسے کہو ٹھیک ہے، سلام ہو بھائی میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، اور اس سے جان چھڑاؤ اور اپنے کام کی طرف توجہ دو، کہیں اس کو جواب دینا تمہارے اصل کام کے درمیان رکاوٹ نہ بن جائے. بعض دفعہ ہم رستے میں جاتے ہیں تو جن رستوں پہ حکومت نے پابندی لگائی ہوتی ہے تو وہاں وہ رکاوٹیں کھڑی کر دیتی ہیں. ان رکاوٹوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان رکاوٹوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندے اپنے مقصد تک پہنچ نہ سکیں. جہاں انہوں نے دھرنا دینا ہے یا جلسہ کرنا ہے یا وہاں اس ہدف مقصد کو حاصل نہ کر سکیں. جگہ جگہ رکاوٹیں ہوتی ہیں، کہیں وہ بیریئر لگا دیتے ہیں، کہیں وہ سرنگ کھود دیتے ہیں، کہیں وہ اپنی طرف سے نمائندے پولیس یا رینجر وہ کھڑی کر دیتے ہیں، کسی کے وہ ٹائر سے ہوا نکال دیتے ہیں، پیٹرول پمپوں پہ وہ پابندی لگا دیتے ہیں تیل نہیں دینا، ٹرانسپورٹ کو وہ روک دیتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کی رکاوٹیں کس لیے ہوتی ہیں؟ کہ بندہ اپنے اصل مقصد تک پہنچ نہ سکے. یہ فطری بات ہے کہ جب ہم رستے میں جائیں گے اور رستے کے اندر کوئی جنابیلی کھالا بن رہا ہے، کوئی سرنگ کھودی ہوئی، ہم اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکیں گے، رستے میں رکاوٹ آ گئی. اسی طرح جب ہم کردار کی دنیا میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ جملے بول کے ہمیں الجھا دیتے ہیں، ہم وہاں کھڑے ہو کے انہیں جواب دینے لگ جاتے ہیں، اور ہماری جو منزل ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اور یہی ان لوگوں کا ہدف ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو ان کے مقصد سے دور کیا جائے. یہ فطری مثالیں، یہ دین فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت، جس فطرت سلیمہ پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. بات میں نے صفائی سے شروع کی ہے. آپ سبھی صاحب دانش بیٹھے ہیں، صاحب بصیرت لوگ بیٹھے ہیں. آپ مجھے اپنے ذہن سے یہ سوچ کے بتلائیے کہ ہم کسی ایسے علاقے میں رات بسر کر سکتے ہیں کہ جہاں گٹر کا گند پڑا ہوا ہو، جہاں مردہ جانوروں کی باقیات پڑی ہوئی ہوں، جہاں گدوں کا بسیرا ہو، جہاں کوئی مردار پڑا ہو، ہم وہاں تھوڑی دیر ٹھہر سکتے ہیں؟ نہیں. ہم قیام کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیا ہم سکون کے ساتھ نیند لے سکتے ہیں؟ نہیں. کیا ہم اپنے جسم کو وہاں فریش کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ میں نے جسم کو سکون دینا ہے، میں نے ذرا اپنے آپ کو فریش کرنا ہے، ریفریش کرنا ہے، اور وہ فریش اور ریفریش کرنے کے لیے وہاں جا کے بیٹھ جائے جہاں مردار پڑے ہوئے ہوں. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنے جسم کو سکون دینے کے لیے، آرام دینے کے لیے کسی ایسی جگہ بستر بچھا کے لیٹ جائے جہاں قربانی کے جانوروں کی باقیات پھینکی ہوں اور انہیں کئی دن گزر چکے ہوں اور وہاں بدبو کا ایسا سما بن گیا ہو کہ انسان کا دم گھٹتا ہو کہ موت آئی، ابھی موت آئی. ہم اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ پارک میں جاتے ہیں، سوئمنگ پول میں جاتے ہیں جہاں پانی صاف ہو. ہم گرینری تلاش کرتے ہیں، ہم خوبصورت علاقوں کا سفر کرتے ہیں. کس لیے؟ کہ ہمارے جسم کو کوئی نہ کوئی ریلیکسیشن ملے،
ہم ریلیکس ہوں, ہماری جو تھکن تھی, تھکاوٹ تھی, وہ ختم ہو, ہمارے ذہن کے اندر جو ایک بوسیدگی آئی تھی وہ تر و تازگی کے اندر تبدیل ہو جائے. ہم کبھی بھی یہ امید نہیں کرتے کہ ہم کانٹوں کے اوپر بیٹھ کے سکون سے جی سکتے ہیں, آرام اور سکون سے سو سکتے ہیں. اب یہ ہے حقیقی مثال. ایسے ہی ہے کہ جو بندہ کانٹوں پہ بیٹھے گا اس کے منہ سے دعا نہیں نکلے گی, اسے کوئی اچھا خیال نہیں آئے گا, چونکہ وہ کانٹوں پہ بیٹھ چکا ہے. کوئی بندہ کہے میں کانٹوں پہ بیٹھ کے شاعری کروں, نہیں, وہ شاعری کے لیے ماحول بنائے گا, بارش بینی بینی سی, اور جناب علی وہ دالان میں بیٹھا ہوا ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, اس کے آگے جناب علی کافی کا بہت بڑا کپ پڑا ہوا ہے, اور اگر وہ میں نوش ہے تو اس کے سامنے چھلکتے جام پڑے ہوئے ہیں, اور وہ پورے ماحول کے اندر جب جاتا ہے تو اس کے اندر اس کے خیالات وہ پرواز کرتے ہیں. تو وہاں سے پھر وہ جب قلم اٹھاتا ہے, ایک ایک شعر لکھتا ہے, تو کائنات اسے پڑھتی, پرکھتی اور نصاب کا حصہ بناتی. آپ پوری دنیا میں کوئی شاعر اور کوئی ادیب ڈھونڈیں کہ آج تک کسی شاعر نے کسی مردار کے سر پہ بیٹھ کے کوئی شعر لکھا ہو. پاک خیالات, پاکیزہ خیالات ہمیشہ ستھرے ماحول میں بیٹھنے سے انسان کے دل و دماغ میں جگہ پکڑتے ہیں. انسان کی روح کو جب سکون ہو, روح جب معطر ہو, اس کے اندر خوشبو کا بسیرا ہو, اس کے خیال پاک ہوتے ہیں, اس کی زبان پاک ہوتی ہے, اس کی نظر پاک ہوتی ہے. سارا دن کرنی چغلیاں, جیلسی, ٹانگیں کھینچنی, اور پھر خواب یہ دیکھنا کہ میرے گھر میں لیڈر پیدا ہو جائے, یہ چغلی, یہ مردار ہے. جیلسی خدا کی تقسیم سے اختلاف ہے, گویا غلاظت کے ڈھیر پہ سونے کی بات ہے. جس طرح غلاظت کے ڈھیر پہ تم فطری طور پہ سو نہیں سکتے, تو اپنے قلب و جگر میں غلاظتیں رکھ کے تم اچھا سوچ کیسے سکتے ہو؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مردار کی بدبو ہوتی ہے اور برے خیال کی بدبو نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. اللہ نے انسانی دماغ کو اتنا پاور والا بنایا. ہمارے اساتذہ یونیورسٹی میں ہمیں یہ کہا کرتے تھے, میں نے ایک پروفیسر صاحب سے بات کی کہ سر میں اس موضوع پہ لکھنا چاہتا ہوں. وہ کہنے لگے کسی سے بات تو نہیں کی؟ میں نے کہا صرف میں نے آپ سے بات کی ہے. کہنے لگے اگر تم لکھنا چاہتے ہو تو سستی نہ کرنا, اس موضوع پہ لکھنا چاہتے ہو تو سستی نہ کرنا, خیال بھی چوری ہو جاتے ہیں. تو میں نے اس بات کو بڑا لائٹ لیا. ٹھیک ہفتے کے اندر اندر وہی موضوع منوان ان کے دفتر میں پڑا ہوا تھا اور میرا خیال چوری ہو چکا تھا. آپ تجربے کے طور پہ کسی شخص کے پاس بیٹھیں, اور میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ, میرا تجربہ ہے, جسے ہم عام روٹین کے اندر غلط سائڈ پہ لے کے جائیں تو اسے ہیپناٹزم کہتے ہیں. جی اس نے ہیپناٹائز کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. نظر لگ نہیں جاتی؟ جس طرح نظر لگنے سے نقصان ہوتا ہے, اسی طرح خیر کی نظر سے فائدہ بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اس بندے کی چھٹی اس نے کام کیا ہے, اس کی بصیرت نے بتا دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں, آپ گھر کے اندر یا کسی دوست کے پاس 10 سے 15 منٹ بیٹھ کے ذہن کے اندر ایک خیال سوچیں, کوئی بات سوچیں. آپ کسی خاص شربت کو سوچیں, چائے اور حلوے کو سوچیں, کوئی چیز سوچیں, کوئی کتاب سوچیں, کوئی گنگناہٹ سوچیں. 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر جو بات آپ سوچ رہے تھے, آپ کے پاس بیٹھا 2-3 ساتھیوں میں سے کوئی نہ کوئی آپ کو کہے گا کہ یار آج چائے اور حلوے کو جی چاہتا ہے. آپ کر کے دیکھیں. 10-15 منٹ کا خیال دوسرے کے دل میں اترا تو جس گھر کے اندر بیٹھا والد سارا دن بھائیوں کے بارے برا سوچتا ہے, بہن کے بارے برا سوچتا ہے,
پھر وہ کہتا ہے میری اولاد میرے بارے اچھا نہیں سوچتی، میں نے تو انہیں برا نہیں سکھایا، میں نے تو انہیں حق حلال کا کھلایا، میں نے تو کبھی انہیں حسد نہیں سکھایا، تو انہیں نہیں سکھایا، لیکن تو خود اپنا جائزہ لے کہ تیرے دل کی فصل میں کتنی غلاظتیں پڑی ہوئی ہیں، ان کی بو نے انہیں متاثر کیا۔ جہاں مردار پڑا ہو وہاں فصلیں نہیں ہوتی، جس ایریے کے اندر یہ ملز کے دھوئیں آتے ہوں وہاں فصلوں کو پھل نہیں لگتا، اور حسد کا دھواں ہو اور فصل کو پھل لگے قانون فطرت ہے، نہیں لگے گا۔ چغلی کا وجود ہو اور وہاں گھر کے اندر روحانیت اور سکون اور اطمینان آ جائے، نہیں آئے گا۔ مرے ہوئے جانور کے قریب کھڑا ہونا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بھائی کا گوشت کھانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کیا آج تک غلیظ پانی میں گلاب کا پھول پھینک کے کوئی یہ ثابت کر سکا ہے کہ گلاب کی جو خوشبو ہے وہ اس پہ غالب آ گئی ہے، اس غلاظت پہ غالب آ گئی ہے؟ جس طرح ایک غلیظ چیز، ایک بدبو اور ایک خوشبو دونوں آپس میں رکھی جائیں گی تو ماحول پھر بھی اتنا پاک اور صاف نہیں رہے گا۔ بالآخر آپ دیکھیں گے کہ خوشبو کی عمر تھوڑی تھی اور بدبو جو ہے اس کی عمر زیادہ تھی۔ بدبودار معاشرے میں جہاں مختلف قسم کے ڈھیر ہیں، باقیات مغلظات کے، افراتفری، حسد، جیلسی، کمپلیکس، چپکلش، عدم برداشت، الزام تراشی، ایک جگہ نشان لگا کے اسی کے گرد گھومنا۔ جائیے آپ تجربہ کیجئے، کسی بنجر زمین پہ کوئی فصل اگائیے، نہیں اگتی، زمین تیار کرنی پڑتی ہے، فصل کے قابل بنانا پڑتی ہے، ستھرے پانی لگانے ہوتے ہیں۔ اگر غلیظ پانی سے پلی ہوئی سبزیاں کھاؤ گے، قانون فطرت ہے، بیماری آئے گی۔ اسی طرح تعفن زدہ ماحول میں جو اولاد پروان چڑھے گی، میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خواب کے اندر فرشتوں کو دیکھے گی، وہ خواب کے اندر کسی کی خیر سوچے گی؟ لاکھوں آپ نصاب پڑھائیں، جب تک گھر میں بیٹھے ہوئے بڑے لوگوں کے قلب و جگر تعفن زدہ جوہروں سے پاک نہیں ہوتے، تب تک اس کائنات کے اندر کسی اچھے انسان کا وجود وہ مشکل ہے، نہ ممکن نہیں ہے۔ میرے عزیز سامعین، میرے معزز ساتھیوں، کیا ہم گھروں میں بیٹھ کے کوئی اچھی بات بھی کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کسی کی تعریف بھی کی ہے؟ ہمارا تو بلڈ پریشر شوٹ ہو جاتا ہے، کسی کی قابلیت دیکھ کے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے، کسی کی قابلیت دیکھ کے آگ لگے تو سمجھو وہ جو دل کی زمین ہے نا، جہاں خیر کی فصل اگنی تھی، وہ جل چکی، نیکیاں جل چکی، نمازیں جل چکی، روزے جل چکے۔ کونین کے امام نے ایک مثال دے کے فرمایا تھا کہ جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھاتی ہے، یہ فطرت ہے کہ آگ خشک لکڑی کو کھاتی ہے، اور یہ بھی فطرت ہے حسد کی آگ اسی طرح نیکیوں کو بھی کھا جاتی۔ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، اس کی سند کے اندر کچھ ضعف ہے، لیکن اس سے زیادہ مضبوط ایک حدیث، اس سے زیادہ معنوی اعتبار سے اپنے اندر وسعت رکھنے والی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، لوگو ایاکم سوء ذات البین، ایاکم سوء ذات البین، ایاکم سوء ذات البین، سوء ذات بین سے بچو، سوء ذات بین سے، ذات بین، سو، تین الفاظ بولے،
سوئے ذات بین سے بچو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ سوئے ذات بین. ذات بین کا مطلب ہے باہمی، درمیان میں، اکٹھے رہتے ہوئے معاشرے میں. سو برے خیال سے بچو، پرا گندگی سے بچو، الزام تراشی سے بچو، بات بات پہ حرف گیری کرنے سے، کردار کشی سے بچو. کیوں؟ ہی الحالقہ لا تعلق رؤوسکم ولکن حلقۃ الدین. یہ جو سوئے ذات بین ہے یہ اس طرح ہے، یہ سوئے ذات بین اس طرح ہے. نائی کے ہاتھ میں اس طرح ہو، وہ سر مونڈے. فطرت ہے کہ سر پہ بال نہیں رہتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نائی سے سر منڈواؤں اس طرح کے ساتھ اور بعد میں کہوں کہ بال کیوں نہیں ہے. بال نہیں رہنے. میرے صحابہ یہ سوئے ذات بین نائی کا اس طرح نہیں بلکہ یہ وہ اس طرح ہے جو بندے کے دین کو مونڈ دیتا ہے. گلا تو گھونٹ دیا، اہل مکتب نے تیرا، آئے صدا کہاں سے لا الہ الا اللہ. نماز کا اثر کیسے ظاہر ہو، جمعے کا اثر کیسے ظاہر ہو، دین کی بات کا اثر کیسے ظاہر ہو. بنجر زمینوں پہ زمزم بھی اثر نہیں دکھاتا. زمین تیار کرنا پڑتی. آنکھیں اگر ہو بند تو دن بھی رات ہے. اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ چمگادڑ کو کیا معلوم سورج کسے کہتے ہیں، چونکہ چمگادڑ کہتے ہی اس کو ہیں جس کی روشنی کو دیکھ کے آنکھ بند ہو جائے. چمگادڑ ایک ایسا جانور ہے کہ جسے جانور ہوتے پرندوں کی صف میں رہنے کا اعزاز حاصل ہے. یہ بچے دیتا ہے، اس کو پر لگے ہوئے لیکن اس کا منہ جانور سے ملتا ہے. اور اس کی شکل اگر دیکھیں تو اس کی شکل بالکل کتے جیسی ہوتی ہے. اس کے کان ہوتے ہیں باہر کو نکلے ہوئے. یہ رات کو سفر کرتی ہے. چمگادڑ یہ رات کو سفر کرتی ہے. جہاں روشنی ہو وہاں یہ اندھی ہو جاتی ہے. لہذا چمگادڑ کی دنیا میں روشنی کا وجود نہیں ہوتا. کیوں؟ روشنی نہیں ہوتی. روشنی ہوتی ہے، اس کے پاس روشنی دیکھنے کی آنکھ نہیں، اس کے پاس روشنی دیکھنے والی آنکھ نہیں. آپ کسی ایسے بندے کو جسے معلوم ہی نہیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، آپ اسے بنیادی چیزوں سے جب واقف ہی نہیں کریں گے، آپ سارا قرآن اسے سنا دیں، اسے کیا معلوم کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، یہ بندہ کیا پڑھ رہا ہے، اس بندے کی حیثیت کیا ہے، اس بندے کا سٹیٹس کیا ہے. حضرات توجہ فرمائیے، غور فرمائیے. کیا ہمارے قلب و جگر کی زمین اس حد تک تیار ہے کہ یہاں کوئی بارش کا قطرہ گرے؟ قبلت الماء وانبتت القلع والحشب. کونین کے امام نے فرمایا تھا صحابہ اپنے دل کی زمین کو ایسا بناؤ کہ بارش کا ایک قطرہ بھی گرے تو رائے گاہ نہ جائے. پھر تمہارا دل اس بارش کے قطرے کو جذب کرے اور اس کا اثر تمہارے دل کی زمین پہ نظر آئے، پھلواڑی کی شکل میں، گرینری کی شکل میں، گلزار کی شکل میں. حضرات تعفن زدہ ماحول کے اندر نہ گل کھلتے ہیں نہ پھلواڑیاں اگتی ہیں. آئیے اپنے قلب و جگر کا ماحول تبدیل کیجئے، اپنے روح و بصر کا ماحول تبدیل کیجئے، اپنے گھر کا جائزہ لیجئے جہاں سارا دن بیٹھ کر کے ہم دوسروں کے بارے یہ کہتے ہیں فلاں کے بچے نے یہ کر لیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، حسد اور بغض اور سارا دن منفی تبصرے. ان تمام تر منفی تبصروں نے جتنا ہمارا نقصان کیا ہے، اللہ کی قسم ہے کسی چیز نے انسانوں کا آج تک اتنا نقصان نہیں کیا. ہمارے آگے بڑھنے کے درمیان رکاوٹ کوئی نہیں، ہمارے قدم اٹھانے کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں. وہ کسی نے کہا نہ چل رہے ہیں صدیوں سے
چل رہے ہیں صدیوں سے پر فاصلہ کم نہیں ہوتا. چل رہے ہیں صدیوں سے پر فاصلہ کم نہیں ہوتا. وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ یکدم نہیں ہوتا. یہ جو خرابی کہتے ہیں جی لیڈر نہیں، لیڈر کیسے ہیں؟ جوہڑوں کے اندر سے آج تک گٹروں کے اندر سے کسی کو مچھلیاں برآمد ہوئی ہیں؟ یہ لفظ تھوڑے سے تلخ ہو سکتے ہیں جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. یہ ان باتوں کی تفسیر اور تشریح ہے جنہیں اللہ نے اس طرح ڈسکس کیا ہے. والبلد الطیب، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. والبلد الطیب، والبلد الطیب یخرج نبات، پاک زمین نباتات اگاتی ہے. جن علاقوں میں چلغوزہ ہوتا ہے ان علاقوں کی زمین بڑی مہنگی ہے. جن علاقوں میں پستہ ہوتا ہے ان علاقوں کا زرعی رقبہ بڑا مہنگا ہے. جتنا مہنگا پھل ہے اس زمین کی اتنی ویلیو. والبلد الطیب، زمین پاک ہوگی، جتنی پاک یہ ہوگی اس پہ اتنے پاک، اتنے پاور، اتنے طاقت، اتنے مہنگے اس پہ پھل لگیں گے، اتنے خوشبودار. اور یہ جو مہنگی ترین خوشبوئیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان خوشبوؤں کو جن پودوں سے، جن جڑی بوٹیوں سے حاصل کیا جاتا ہے، ان جڑی بوٹیوں کو کور کیا جاتا ہے کہ کہیں سے اڑتی ہوئی بدبو اس کی خوشبو کو متاثر نہ کر دے. دھوئیں کی مہک یہ جب فصلوں کے قریب سے گزرتی ہے تو ان فصلوں کے لیے زہر قاتل ہوتی ہے جن فصلوں سے خوشبو بنانی ہوتی ہے، چونکہ اس کے اثرات اس میں آتے ہیں. جو دھواں ہم چھوڑتے ہیں نفرت کا، جو دھواں ہم چھوڑتے ہیں، کوئی کسی کو برداشت نہیں کر رہا، کوئی کسی کو قبول نہیں کر رہا. یہ ہمارے اس وقت کے حالات ہیں. بھائی بھائی کا دشمن کیوں ہے؟ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کیوں کھینچتے ہیں؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فصلیں کیوں نہیں ہو رہی؟ لیڈر اور سنجیدہ افراد کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ اچھی باتیں زبان سے کیوں نہیں نکل رہی؟ جب دماغ کے پیچھے جوہر ہیں غلاظتوں کے، حسد کے، بغض کے، ٹانگ کھینچنے کے، کمپلیکس کے، تو اتنے بڑے جوہروں کے اندر گھرا ہوا ذہن وہ پاک خیال خاک لائے گا لوگوں کے سامنے. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، یہ قرآن ہے. اور جو زمین خبیث ہوئی، جو زمین خبیث ہوئی، والذی خبث، جو زمین نجس ہوئی، جو زمین پاکی سے دور ہوئی، لا یخرج الا نکدا، وہاں تم دیکھو گے کہ وہاں کانٹے ہی اگ رہے ہیں، وہاں کوئی خیر والا پھل نہیں اگے گا، وہاں کوئی انسانوں کے لیے سود مند جڑی بوٹی نہیں اگے گی. یہ جوہڑوں کے اندر آپ کو کئی قسم کی جڑی بوٹیاں اوپر تیرتی ہوئی مل جائیں گی، لیکن وہ کسی بندے کے کسی کام کی نہیں ہوتی. یہ پھپھندر، یہ پھپھوڑے اور یہ کانٹے لا یخرج الا نکیدا، انہیں نکید کہا گیا ہے. جب زمین بنجر ہوگی، جب زمین غلیظ ہوگی تو کوئی پاک پھل، کوئی ستھری پراڈکٹ اہل زمین کے ہاتھ نہیں لگے گی. الامان والحفیظ، کاش ہمیں اپنی ذات پہ ترس آ جائے، ہم اپنی ذات پہ ترس کر لیں کہ ہم یہ برا سوچ کے کسی کا کچھ نقصان نہیں کرتے. اس زبان سے سونا نکل سکتا تھا، یہ ہاتھ آب زلال سے قیمتی جملے لکھ سکتے تھے، کیوں نہیں لکھ رہے؟ اگر کسی نے دل فریب منظر نامہ لکھا ہے، نسیم حجازی سے شاید آپ واقف ہوں، ان کے مختلف ناولز ہیں جنہیں وہ حقیقت کو ناول میں ایک ڈرامائی انداز میں وہ اس طرح لے کے چلتے ہیں کہ وہ بچوں کی سرشت میں اتر جاتا ہے.
اس میں کچھ انہوں نے شغلیہ بھی لکھا ہے. اب اگر خریدیں گے آپ ان کے سارے ناول تو میرے خیال میں کوئی 30-35 ہزار کے قریب آپ کو ملیں گے. اور ان کے اکثر ناول ایسے تھے جو ہمارے گھروں میں پڑھے جاتے تھے، چونکہ یہ اسلام پسند آدمی تھا. نظیم حجازی ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کے قریبی ساتھیوں سے تھے یہ. تو ان کا آخری چٹان وہ میں نے پرائمری سے پہلے پڑھا تھا، کیونکہ گھر کے اندر ہمارے مطالعے کا ماحول تھا. تو کوئی کتاب لے کے ادھر بیٹھا ہے، کوئی کتاب لے کے ادھر بیٹھا ہے. تو یہ کافی سارے ناول میں نے اس وقت پڑھے تھے. بعض جگہ آپ دیکھیں گے اگر آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہے، آپ عنایت کو پڑھ لیں، الماس کو پڑھ لیں، یہ سارے بڑے بڑے لکھاری تھے. لکھنے کی حد تک موجودہ دور میں تمام تر اخبارات میں لکھنے کی حد تک کہہ رہا ہوں، نظریے کی بات نہیں کر رہا، کسی کی فکر کو نہیں سرا رہا، لکھنے کی حد تک کہہ رہا ہوں. لکھنے والوں میں آج کل جاوید چودھری اپنے عروج پہ، اور جاوید چودھری پاکستان کے پاس صرف ایک ہی ہے. اس جیسا قلم کار اور لکھاری نہیں جو خیال کو لفظوں کا رنگ دیتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی یہ لوگ منظر کشی کرتے ہیں بڑی خوبصورت، اور جب یہ منظر کشی کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً یہ کسی خوبصورت ماحول کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. آنکھوں کے سامنے جھیل ہے. چودھری افضل حق کی ایک کتاب ہے زندگی، اس کے شروع کے صفحے میں بڑی ثقیل اردو، اس میں وہ ایک منظر کشی کرتے ہیں جھیل کی، خاموش ندی کی. اور جب وہ بندہ جملے پڑھتا ہے تو انسان اپنے گھر سے پرواز کر کے اس ماحول میں پہنچ جاتا ہے جہاں چودھری افضل حق خود بیٹھا ہوا. وہ اپنے خیال کو بڑا اونچا لے جاتا ہے. وہ کسی ایسے ماحول میں بیٹھا ہوا ہے جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی خرامہ ہوائیں چل رہی ہیں، جہاں خاموش ندی اور اچانک گرنے والا پتھر اس کی خاموشی کو شور میں تبدیل کرتا ہے، جہاں دو رویا درخت کھڑ کے ایک پوری محراب کی شکل بنا رہے ہیں، جہاں کی فضا بڑی صاف ہے. وہ اس کی منظر کشی کرتا ہے تو اس کا ایک صفحہ ادب بنتا ہے، تصنیف بنتا ہے، نصاب بنتا ہے. اور میرے آپ کے سامنے اگر کوئی برا منظر نامہ ہو، میں آپ اگر کسی جوہر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، تو کیا ہم اس طرح ندی کی تعریف میں کچھ لکھ سکتے ہیں؟ نہیں لکھ سکتے. جب تک ہم ان غلاظتوں سے میرے عزیز ساتھیوں باہر نہیں آئیں گے، ہمارا اہل حدیث ہونا بھی ہمیں فائدہ نہیں دے گا. ضمیر قید ہے، تعصب کی جیل میں سانس لیتے ہیں تو زنجیروں کی آواز آتی ہے. کبھی ہم من کی دنیا، من آنم کے من دانم، اپنا جائزہ تو لیں کہ ہم کس طرح گھٹن زدہ معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں. ہماری سانسیں کیا اسی طرح ہمیں آ رہی؟ کہیں ہمیں بھائی کی ٹینشن ہے، کہیں اپنے ہمسائے کی ٹینشن ہے، کہیں کسی کے بچے کی فکر ہے، کہیں پورے پاکستان کی فکر ہے. نہیں فکر تو اپنی فکر نہیں فکر اپنی برائی کے ضائع ہونے کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں. ان پاک وادیوں میں، محبت کی وادیوں میں، پیار کی وادیوں میں، اخلاق کی وادیوں میں، کردار کی وادیوں میں، ایک دوسرے کو سراہنے کی وادیوں میں، حوصلہ افزائی کی وادیوں میں، نیکی کو اپریشیٹ کرنے کی وادیوں میں رہنے والوں کو اللہ پاک وادیاں عطا کریں گے. جنہوں نے ساری زندگی غلیظ وادیوں میں گزاری ہوئی ہو، اسے آپ کسی خوشبو کے محل میں لے جائیں، آپ اس کے ذہن پہ اثر نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اس کی پرورش ایک پراگندہ ماحول میں ہوئی ہے. ماحول، خیال، دل، فکر، سوچ، اس سے پھر آگے لیڈر بنتے ہیں. خیال چرائے جاتے ہیں، خیال فصلوں کو مرجھا دیتے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے نا امیدی اور مایوسی کا، اور ہم نے اپنے بچوں کو نا امید اور مایوس کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ انہیں زندگی سے مایوس کر دیا، جبکہ سانس لینے کے لیے پیسہ درکار نہیں ہوتا. ہم نے پیسے کو سر پہ اتنا حاوی کر لیا، ہمارے بچوں کے دل میں یہ خیال آیا
کہ شاید جینے کے لیے پیسہ سانس لینے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہم نے نمبروں کو اپنے بچوں کے سر پہ اس طرح مسلط کر دیا, انہوں نے سمجھا کہ شاید عزت کے لیے نمبر لینا بڑے ضروری ہوتے ہیں. جب عزت کو نمبروں کے ساتھ مشروط کر دیا جائے پھر کرپشن آتی ہے, پھر پیسے لگتے ہیں, پھر لفافے لگتے ہیں, پھر بیگ لگتے ہیں, پھر عہدوں کے اندر افراط و تفریط ہوتی ہے. جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے, جب مشروط کر دیا جائے کہ نمبر آئیں گے تو عزت ہوگی, پھر خودکشیاں ہوتی ہیں, پھر موتیں ہوتی ہیں. ہمارے خیال اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم دیوار سے پار دیکھنا گناہ سمجھتے ہیں, جبکہ اقبال نے کہا تھا ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے, اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشا. انسان. اور ایک اور انہوں نے بات کہی تھی کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشر کی زد میں ہے گردوں, کہ مجھے معراج سے یہ سبق ملا کہ یہ آسمان اور زمین یہ سارے اللہ تعالیٰ نے انسان کی مٹھی کی مٹی بنا دی ہے. ہم نے بچوں کو یہ سکھایا, ہمارے تعلیمی نظام نے یہ سکھایا کہ تعلیم بعد کی بات ہے, پہلے تجھے ٹشن بازی آنی چاہیے, تیری ایسی وردی ہونی چاہیے, تیرے ایسے جوتے ہونے چاہیے. جبکہ ہم وہ تاریخ رکھتے ہیں کہ ہم نے ایسے حالات میں جنگیں لڑی ہیں کہ تلواروں کی جگہ کھجور کی چھڑیاں ہوتی تھی. کردار زندہ تھا, افراد زندہ تھے, ویلیوز زندہ تھیں. انسان کا مقام تھا, انسان مشین نہیں تھا. اس دور میں جوتے کا مقام ہے, کپڑے کا مقام ہے, ٹوپی کا مقام ہے, گاڑی کا مقام ہے, کوٹھی کا مقام ہے, بنگلے کا مقام ہے. بندہ ٹکے کی ویلیو نہیں. اتار پھینکیے, اللہ کی قسم یہ غلامی کے طوق ہے, کوئی شرمندگی نہیں. کبھی کسی کو دکھانے کے لیے نہ جیئیں, فلاں کیا کہے گا, جھوٹی عزت کے لیے کبھی قرض نہ پکڑیں, ناک نہیں رہتا. اس معاشرے نے اس حد تک تعفن زدہ ماحول بنا دیا ہے کہ ہم بچے کا جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں, ہم کوئی رشتے کی بات نہیں کرتے, ہم کاروبار کرتے ہیں. ہم کاروبار کرتے, ہم کاروباری بن گئے, ہم پیسہ دیکھتے ہیں, ہم گھر کا منہ متھا دیکھتے ہیں. حیوانوں کی منڈی میں نہیں, ہم یہاں قربانی کا بکرا چیک کرنے کے لیے نہیں آئے. یہ انسانوں کی وادی ہے, یہاں کے فارمولاز اور ہیں, یہاں کی شرط و شرائط اور ہیں, یہاں کی ویلیوز اور ہیں. یہاں کوئی پیسہ دیکھ رہا ہے, کوئی اٹھنا دیکھ رہا ہے, کوئی بیٹھنا دیکھ رہا ہے, کوئی چال دیکھ رہا ہے, کوئی ناک دیکھ رہا ہے. لڑکی پسند کرنے آئے ہو, منڈی میں بکرا پسند کرنے آئے ہو. جس معاشرے کے داناؤں کے پاس امتیاز کی یہ لکیر نہ ہو کہ انسان اور حیوان کو پسند کرنے کے پیرامیٹرز اور ہوتے ہیں, ہم اس معاشرے کے بڑوں کو دانا مانتے ہیں. عقل بڑی یار ہے, 100 بھیس بدل لیتی ہے. ہم نے اپنے چہروں پہ چہرے لگا رکھے ہیں. کاش عظیم اختر کے اصل چہرے سے اسے تعارف کروانا آتا, ہم تصنع سے باہر ہوتے, ہم مصنوعی پن سے باہر ہوتے. ہر چہرے نے اپنے چہرے پہ چہرہ لگا رکھا ہے اور اپنے کاغذوں میں دوسروں کو احمق بنا رکھا. آئیے یہ جو چہروں پہ چہرے چڑھے ہوئے ہیں نا, انہیں اتاریے. اس چہرے کے پیچھے اگر بوسیدہ چہرہ ہے تو یہ باطل چہرہ ہے جو وقتی طور پہ لوگوں کو اچھا نظر آتا ہے. اس چہرے سے کبھی کائنات کی خیر نہیں ہو سکتی. اس سے نکلنے والے بول مصنوعی بول ہوں گے, مطلب پرستی کے بول ہوں گے. میرے عزیز ساتھیو, اس دور میں جینا مشکل ہو گیا, اس لیے کہ ہم نے اپنے قلب و جگر کے اندر خواہشات کو جگہ دے رکھی ہے. اتنی خواہشیں ہیں
اتنی خواہشیں ہیں کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ میرے بھائی کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. ہم اس کی ضرورت کا چھین کے وہ جو قرآن مجید میں ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام کے پاس 2 بھائی آئے اور یہ کہنے لگا حضرت میرے پاس ایک دمبی دمبی ناجا بھیڑ بکری، میرے پاس ایک بکری ہے اور میرے بھائی کے پاس 99 دمبیاں 99 بکریاں، میری ایک بھی اسے برداشت نہیں ہو رہی، 100 پوری کرنا اس کی خواہش ہے. اس کو بتانے پہ تھوڑا سا زور لگتا ہے. کوئی اس سے پوچھتا ہے تیرے پاس کتنی دمبیاں ہیں تو یہ کہتا ہے 99 99 ناجا. تو یہ اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے کہ سیدھی 100 کراں، وہ کہتا ہے کہ اپنی ایک بھی مجھے دے دے، اپنی ایک بھی مجھے دے دے. تیرے بچوں کا مستقبل ہے، دودھ دیتی ہے، تیرے گھر کی خوراک ہے، تو تھوڑا بہت دودھ بیچ کے اس سے گزارا بھی کرتا ہوگا. تیری ساری زندگی کا سامان مجبوری سے بڑھ کے یہ تیرے لیے ضروری ہے، لیکن چونکہ میری خواہش ہے کہ میری 100 لہذا اپنی ایک مجھے دے دے. اس طرح کے 99 دمبیوں والے آپ کو اپنے گلی محلے میں سینکڑوں ملیں گے. ہاں جی، سینکڑوں 99 دمبیوں والے ملیں گے جو مانگتے نہیں، اپنے بھائی کی ایک دمبی چھیننے کے در پہ. بھائی نے بھائی پہ کیس کرا رکھا ہے. مجھے ایک دوست بتانے لگے کہ قاری صاحب آپ میرے بھائی کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا انہوں نے نام لیا، میں نے کہا میں جانتا ہوں. ایک سفر میں تھے، کہتا اس کی پراپرٹی کے بارے بھی تھوڑا بہت علم ہوگا. میں نے کہا جی ہے. کہنے لگا سب کچھ ہے. ہماری ایک دکان تھی جو باپ کے حصے سے میرے پاس آئی اور میں وہیں کام کرتا تھا، اسی دکان پہ کام کرتا تھا. اس کے پاس بہت کچھ تھا تو میں نے اسے کہا کہ یہ آدھی مجھے دے دے قیمتاً، اور میرے پاس یہ ہے تاکہ اس کا فرنٹ بھی ہو، سامنے کوئی سواری بھی کھڑی کر سکے، آؤ جائی بھی ہو. اس نے کہا نو. اس نے درمیان میں دیوار کی، نہ اس کے اپنے کام کی نہ میرے کام کی. وجہ کیا ہے کہ وہ بندہ، ہم یہ کہیں گے کہ فلاں غلطی نہیں، اور میرے عزیز اس کے دل کی زمین پاک نہیں ہے، مٹی ہموار نہیں. یہاں محبت کا پھل اور پودا کیسے اگے؟ یہ پیار کی جوت جگانے کے لیے کونین کے امام آئے تھے. درندگی سے، حیوانیت سے انسانیت کا جو سفر تھا وہ ظاہری رحمت کائنات علیہ السلام نے کوئی چینجنگ نہیں کی تھی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ضمیر کو، خیال کو، سافٹ ویئر کو، انسانوں کے تخیل کو کونین کے امام نے تبدیل اور چینج کیا تھا. برداشت آئی تھی. اس برداشت کا نام ریاست مدینہ تھا کہ بھائی اپنے مہمان کو کہہ رہا ہے کہ میرا کاروبار آدھا تیرا، میری 2 بیویاں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، ایک تیری. کونین کے امام کی سلطنت جب دل کشادہ ہو تو مدینے کو اپنا مسکن بناتی ہے. مدینہ دارالحکومت بنتا ہے. یہ مدینہ کی سلطنت پاک دلوں پہ بنی تھی، پاک خیالوں پہ بنی تھی، پاک ارادوں پہ بنی تھی، وسعت ظرفی پہ بنی تھی، وسعت دامانی پہ بنی تھی. آئیے آج کے اس مختصر خطبے کے اندر میں جو تمہیدی معروضات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا رہا وہ یہ تھی کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے، مایوسی کے عذاب سے باہر آئیں. آپ خواہشات کو چھوڑ دیں، ایسیسریز ختم کر دیں، بیٹھ کے گھر کا جائزہ لیں. بہت ساری فضول چیزیں زندگی کے دائرے میں نظر آئیں گی. ان غیر ضروری چیزوں کو
زندگی کے دائرے سے نکالیں اور اپنی جو ضروریات ہیں انہیں لکھیں، اور ان ضروریات میں ایک اہم ہے، ایک مہم ہے، اہم کو چھوڑیں، مہم پہ آئیں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، جن کو اللہ نے خواہشوں پہ لگانے کے لیے پیسہ دیا ہے، وہ اپنی خواہشوں کے دروازے کو بند کر کے اپنے اس پیسے کو اپنے دوست و احباب کی ضرورتوں پہ خرچ کریں۔ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ جب قوم میں دولت پہ سانپ بن کے بیٹھتی ہیں، مہنگائی آتی۔ ذمہ داروں نے اگر گندم بیجی ہے تو اپنے عزیز و اقربا کو بجائے اس کے کہ چھپا کے رکھیں کہ کہیں مر نہ جائیں، مریں گے خدا کی طرف سے حکم آنے سے۔ یہ قحط سالیاں، یہ ہمارے ہاتھوں کے گناہ ہوتے ہیں، یہ ہمارے کرتوت ہوتے ہیں۔ مایوسی سے باہر نکلیے۔ سب سے بڑا دشمن انسان کا خوف، ڈر، نا امیدی، مایوسی اور باہمی بغض و عداوت اور نفرت ہے۔ یہ جو نفرت کی فضا سیاست دانوں نے بنا دی ہے، خدا را اس نفرت کی فضا سے باہر آ جائیں، عزت کے ساتھ جئیں، عزت کا سانس لیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ وسعت ظرفی نصیب فرمائے، قلب و جگر کی اللہ فصل کو ایسا لہلہاتا بنائے، ایسی زمین اللہ عطا کرے کہ جہاں خیر پھوٹے خیر اگے اور لوگ ہمیں چلتا پھرتا خیر کا ڈپو سمجھیں، ہم جہاں بیٹھیں خیر بانٹیں اور ہمیں سایہ خیر سمجھا جائے، جو ہمارے پاس آئے سکون محسوس کرے، جس طرح درخت کے نیچے بیٹھ کے کوئی سکون محسوس کرتا ہے۔ گرمی کی شدت میں شجر سایہ دار بن جائیے، ٹھنڈا پانی بن جائیے، اپنوں بیگانوں کے لیے رحمت کا ایک استعارہ بن جائیے اور دلوں کو کشادہ کر لیجئے، اپنے اخلاق کو سنوار لیجئے، قلب و جگر کے اندر پاک خیال لائیے، ہمیشہ اچھا سوچئے، یقین مانیے لوگوں کی جب ہم خوبیاں تلاش کریں گے تو ہمارے جسم کے اندر سے خوبیاں سرزد ہونا شروع ہو جائیں گی اور ہم معاشرے کا ایک پھول بن جائیں گے جو ہر بندے کی ضرورت ہوگا۔ اللہ مجھ آپ کو ہر کسی کی ضرورت بنائے، مجھ آپ سے کو گھن محسوس نہ کرے، مجھ آپ سے کبھی کسی کو نفرت نہ ہو۔ آئیے پھر خوشبودار بننے کے لیے خوشبودار ماحول میں رہیے، محبت میں رہیے، پیار میں رہیے، بغض و عداوت کی نکپٹ کدورت سے باہر آ جائیے، ایک دوسرے کا برا سوچنے سے اپنے آپ کو روک لیجئے، ایک دوسرے کا اچھا سوچئے، دعائے خیر کیجئے۔ یقیناً پاک ماحول میں رہنے والی وہ مٹی کہ جسے شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ میں نے استنجا کرنے کے لیے ایک دن مٹی اٹھائی تو مٹی سے خوشبو آئی، تو میں نے مٹی سے پوچھا کہ تو مٹی ہے، تجھ سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، کہ شیخ سعدی میں مٹی ہوں لیکن جہاں سے تو نے اٹھایا ہے نا وہاں گلاب کا پودا ہے، تو گلاب کے پودے کی ہم نشینی نے جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، ہم نشیں کا جمال میرے اندر سرایت کر گیا، اس کی قربت، اس کی صحبت میرے اندر اتری، اس کا رنگ میرے اندر اترا، وگرنہ میں بھی مٹیوں جیسی مٹی ہوں۔ آئیے کسی ہم نشیں اور کسی خوبصورت اور خوبصیرت، کسی پاک تینت، کسی نیک سرشت شخص کا آپ قرب اختیار کیجئے، آپ کی مٹی سے خوشبو آئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ ومن والہ۔ قال اللہ تعالی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کا، ظاہری دشمن ہو یا باطنی دشمن ہو، اس کی جڑ کاٹنے کا وعدہ کیا ہے کہ رسول علیہ السلام کا دشمن ہمیشہ نامراد رہے گا، پاک ذہن اور پاک خیال ہمیشہ اپنے حبیب کی تعریف اور توصیف کرتے رہیں گے، رسول علیہ السلام کی سنت کو پاک ماحول اور ستھرے ماحول میں بیٹھ کے پڑھتے اور پڑھاتے رہیں گے۔ یہ سجے ہوئے ستھرے ماحول، یہ بنی ہوئی خوبصورت درسگاہیں، یہ بنی ہوئی بڑی پاک ستھری یہ مسجدیں، یہ درگاہیں، یہ کونین کے امام کے فرمودات کے لیے بنی۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس پہ بر صغیر ہندوستان میں بی جے پی کے کچھ رہنماؤں کی طرف سے ان کے بعض پارلیمنٹ